حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. فرمایا اتنی دیر تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یہ 7 چیزوں کا ظہور نہیں ہو جائے گا. ان میں سے سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جوں جوں قیامت آ رہی ہے علم بڑھتا چلا جا رہا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے پاس علم تو ہوگا لیکن اس علم پر عمل نہیں ہوگا. آج ہر بندے کو پتہ ہے غسل کے فرائض کیا ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے نماز فرض ہے, ہر بندے کو پتہ ہے والدین کے حقوق کیا ہیں, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حقوق ادا نہیں کر رہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ بندے جاہل ہیں. تو ایک حدیث کہتی ہے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لینے سے مراد یہ نہیں کہ علم ختم ہو جائے گا, علم اٹھا لینے سے مراد یہ ہے کہ لوگ علم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. علم ہوگا سب کچھ لیکن عمل نہیں ہوگا. اور بعد نے اس کی تشریحات کی کہ قرب قیامت علماء یکے بعد دیگرے اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء کے پاس علم ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے تو باقی جہالا بچ جائیں گے. کتابیں وہیں کی وہیں ہوں گی, قرآن بھی وہی ہوگا, کتابیں بھی وہی ہوں گی, پہلے سے زیادہ لکھی ہوئی کتابیں ہوں گی لیکن علم نہیں ہوگا. کیوں؟ علم والے لوگ باقی نہیں رہیں گے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ علم کی دور میں لگا ہوا ہے. آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں, اسکول کالج یونیورسٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں لیکن لوگوں کے پاس ادب موجود تھا, حیا موجود تھا, وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تو آج علم کا زور ہے لیکن ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے. ادب کسی کے اندر نہیں, حیا کسی کے اندر نہیں, والدین کی خدمت کسی کے اندر نہیں, وہ اپنا فرض نہیں سمجھ. آج نو لے کے آئے تو وہ کہتے ہیں ساس سسر کی خدمت میرے فرائض میں سے نہیں. نئی فرائض میں سے تو بڑے ہونے کا حق تو ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. کیا بوڑھے کی خدمت کرنے کا کوئی اجر نہیں؟ لیکن آج بندہ اپنے اپنے حقوق کی تلاش میں لگا ہوا ہے. اسلام پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ ادب کس نے دینا ہے؟ علم کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہوں تو پتہ چلتا ہے یہ عالم ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس ڈگری کوئی بھی نہ ہو, اسے ماں کے حقوق کا بھی پتہ ہو, بیگم کے حقوق کا بھی پتہ ہو, اسے رشتہ داروں کے حقوق کا بھی پتہ ہو, اسے بڑے اور چھوٹے کی تمیز بھی آتی ہو. ڈگریوں سے علم نہیں آتا, علم ہمیشہ ادب کے ذریعے سے آتا ہے, خدمت کے ذریعے سے آتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس بڑی لائبریری ہے, بڑی کتابیں موجود ہیں, ڈگریاں بہت زیادہ ہیں, اگر اس کے اندر ادب نہیں, والدین کا حیا نہیں, ایک دوسرے کے حقوق کی وہ پاسداری نہیں کر رہے, وہ بندے جاہل ہیں, وہ علم سے عاری ہیں. علم ہمیشہ ادب سکھاتا ہے, جس میں ادب نہ ہو وہ علم نہیں ہے. قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جہالت سر عام ہوگی. اب جہالت سر عام سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ شراب کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, لیکن ہر بندہ شراب پی رہا ہے. کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ آپ کو بھی کئی 100 کے تعداد سے لوگوں کا پتہ ہوگا جو شراب پیتے ہیں. کیا انہیں پتہ نہیں شراب حرام ہے؟ جہالت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پڑھا لکھا نہ ہو, جہالت کا یہ مطلب ہے بندے کو پتہ بھی ہو, پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے پتے کے مطابق عمل نہ کرے, اسی کو جاہل کہتے ہیں. شعوری یہ ہونا الگ چیز ہے لیکن اس شعوری پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم بڑا ہے لیکن وہ شراب بھی ویسے ہی پی رہا ہے, چوری بھی ویسے ہی کر رہا ہے, نمازوں کو ترک بھی ویسے ہی کر رہا ہے, وہ بندہ جاہل ہے, وہ علم والا نہیں. قرآن نے کہا سم بکم عمیٌ, وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ گونگے اس لیے ہیں کہ حق دیکھ کر حق بول نہیں سکتے, حق دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ سنتے ہیں حق لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. سب کچھ علم ہونے کے باوجود آج ہر بچے کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, شرط لگانا حرام ہے,
لیکن ہر دوسری گلی میں تمہیں شراب والا بھی ملے گا، جوا کھیلنے والا بھی ملے گا، سود والا بھی ملے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علم بڑا ہے؟ علم نہیں، جہالت بڑھ چکی ہے۔ علم ہمیشہ بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو علم اللہ کی طرف نہ لے کے جائے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ آج یونیورسٹی پہ یونیورسٹی ہے، سکول پہ سکول ہے، کالج پہ کالج ہے، اور ہر ایک کے گھر کا فرد پڑھنے والا ہے۔ پہلے کسی کو کارڈ آ جاتا تو کوئی آدمی ملتا جو پڑھ کے سناتا، لیکن آج گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 پڑھنے والے ہیں، لیکن آج عمل باقی نہیں ہے۔ تو پڑھائی سے، بڑی ڈگریوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ پڑھا لکھا وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر ادب زیادہ ہوتا ہے، حیا زیادہ ہوتی ہے، حقوق کی پاسداری زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت پہلی نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جو حالات کثرت سے ہوں گے۔ آج ہر بندہ دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے۔ اب یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی غلط کہتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ پرستی ہے، کوئی گروپ لے کے چلا، کوئی گروپ لے کے چلا ہے، یہاں پر فرقہ پرستی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو لوگ جو مذہبی فرقہ پرستی کرتے ہیں یہ اتنی بے حیائی نہیں پھیلاتے جتنے سیاسی فرقہ واریت والے بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ آج ہر سیاسی ورکر اپنے سے دوسرے لیڈر کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اس لیے یہ نفرت یہ کہاں سے آئی؟ یہ آج علم بھی پہلے سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی نفرت زیادہ ہے۔ یہ نفرت آئی ہے ہمارے اندر لاشعوریت کی وجہ سے، ادب نہ ہونے کی وجہ سے، حیا نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے بڑوں کا جب حیا کرنا چھوڑ دیا، پھر بندہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ گندا ہی گندا ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت نشانی تیسری ہوگی کہ زنا عام ہوگا۔ شادی شدہ لوگ بھی زنا کریں گے، طلاقیں دینے کے بعد پھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ زنا عام ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ شادی شدہ زنا کرتا ہے اسے رجم کر دیا جائے۔ رجم کا مطلب کیا ہے؟ اسے روڑے مار مار کے مار دیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ایسا کرتا ہے، قرآن کیا فیصلہ ہے؟ اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور سرے عام مارے جائیں، تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو نصیحت ہو کہ اگر میں زنا کروں گا یا برا کام کروں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ جب ہم نے سزائیں چھوڑ دیں، زنا والے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر دی، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے زنا عام ہوگا۔ اور زنا بندے کے اندر جانور جو ہے اندر ہوتا ہے اسے پالتا ہے، بندے کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی۔ اور زنا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی عمر کو کم کرتا ہے، زنا بندے کی عمر کو کم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب زنا عام ہوگا۔ اور چوتھی نشانی کی قرب قیامت کی اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھی نشانی قرب قیامت کی ہے کہ شراب گھر گھر میں ہوگی، شراب عام پی جائے گی، لوگ گناہ پہ فخر کریں گے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، صبح کو اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، کہتا ہے میں نے 3 جو ہے وہ بوتلیں شراب کی پی لی، حالانکہ گناہ والا کام تھا، اسے چھپانا چاہیے، لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد سرعام بتا رہا ہے۔ شراب گھر گھر میں ہوگی۔ شراب کے بارے میں حضور کا فرمان ہے جو شراب پیتا ہے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بندے نے شراب پی، آپ نے اسے 80 کوڑے لگائے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین حضور نے تو 40 لگائے تھے، آپ 80 کیوں لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے اس وقت جو ہے وہ کوڑا آپ کے ہاتھ میں 2 تھے، تو یکدم 2 مارتے تھے 80 بنتے ہیں۔ تو شراب آج گھر گھر میں ہے، اور حضور کا فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ دعا قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ اور پکے شرابی کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب آتے ہی نہیں، بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے دعا اٹھانی ہے وہ قریب آتے ہی نہیں، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ لہٰذا یہ شراب
یہ سب سے بڑی بھی چیز ہے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ یہ شراب کتنی بڑی لعنت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ایک آدمی وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، اس علاقے کی امیر عورت کو اس آدمی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، اس کو اپنے قریب بلاتی ہے کسی بہانے سے، یہاں تک کہ ایک دن وہ مرد اس کے قریب آتا ہے، اس کے کمرے میں اسے اپنی طرف راغب کرتی ہے، وہ مرد قریب نہیں آتا، اللہ سے ڈرتا ہے۔ آخر کار ایک دن اس کے قابو میں آتا ہے تو وہ 3 چیزیں اپنے کمرے میں رکھ دیتی ہیں۔ ایک پیالہ شراب کا رکھتی ہے، ایک تلوار رکھتی ہے، سامنے ایک آدمی کو باندھ دیتی ہے، اور تیسرا اپنے آپ کو ننگا کر کے اس کے سامنے پیش کرتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر تم نے بچنا ہے تو 3 کاموں میں سے ایک کام کر لو۔ یہ تلوار پڑی ہے، اس آدمی کو قتل کر دو، تم آزاد ہو۔ اگر ایسا نہیں کرنا، یہ شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے، اسے پی لو، تم آزاد ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں کرنا تو آخری کام یہ ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کرو، بدفعلی کرو۔ اس آدمی نے سمجھا کہ یہ زنا بہت بڑا کام ہے، اس نے زنا کو چھوڑ دیا، اس نے کہا میں زنا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، تلوار لے کر قتل بھی نہیں کروں گا۔ اس نے پیالہ شراب کا جو تھا اس نے معمولی سمجھا، اس نے کہا چلو یہ پی لیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے جب شراب کا پیالہ پیا تو اسے ہوش نہ رہی، جب ہوش نہ رہی تو اس نے تلوار لے کر اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھ زنا بھی کر دیا۔ اب شراب کتنی بڑی جڑ ہے گناہ کی، اگر وہ زنا کرتا تو اکیلا زنا ہونا تھا، شراب سے بھی بچ جاتا، قتل سے بھی بچ جاتا۔ اگر وہ قتل کرتا تو اکیلا قتل ہونا تھا، زنا سے بھی بچ جاتا، شراب سے بھی بچ جاتا۔ لیکن شراب اتنی بڑی لعنت ہے، جب اس نے شراب کا پیالہ پیا اس کا ذہن مفلوج ہوا، عقل پہ قابو نہ رہا، اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، زنا بھی کر دیا۔ یہ شراب اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے ساتھ نہ بڑے کی تمیز ہوتی ہے نہ چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، اس کو کسی کی تمیز نہیں ہوتی۔ بعض بندے شراب پی کے اپنی بیگم کو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم کو شراب کی حالت میں طلاق دے دی، کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں مرغنانی نے لکھا ہے، کہا اگر بندے کی ویسے عقل زائل ہو تو وہ طلاق دے دے، طلاق نہیں ہوتی۔ اگر شراب پینے کے بعد عقل زائل ہو، اگر وہ طلاق دے تو طلاق ہو جاتی، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے اوپر گناہ کیا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ زنا ہے، شراب، یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت مرد مارے جائیں گے۔ 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ عورتیں زیادہ باقی بچ جائیں گی، مرد کثرت سے مریں گے، عورتیں زیادہ باقی بچیں گی۔ اور 7ویں نشانی حضور نے فرمایا ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، ایک مرد 50 عورتوں کی کفالت کرے گا، یعنی عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی۔